الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، سردار عامر حسین عالمگیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج 28 اگست ہے اور جو پاکستان میں سیلاب کے حالات ہیں اور جتنی اموات ہو چکی ہیں، تقریباً 1000 سے اوپر اموات ہیں۔ 8 لاکھ سے زیادہ جانور جو ہیں وہ اس میں سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ 8 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے ہیں اور 50 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ آنے والا وقت جو ہے وہ اس میں لامالا سی بات ہے، چونکہ پنجاب میں ہمارا زرعی علاقہ ہے، تو پنجاب کے اندر جو سبزیاں تھیں، جو اجناس تھے، وہ سارے بہہ گئے ہیں۔ اور یہ ایک اس سے بڑا ڈیزاسٹر جو اب آنے والا ہے یہ اگلے 2 ماہ کے اندر، وہ قیمتوں کا انتہا تک پہنچنا ہے۔ پہلے ہی قیمتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کھانے سے آوازار تھے۔ بجلی کے بلوں نے، اس حکومت نے جو بجلی کے بلوں کے اوپر ناجائز ٹیکسز لگائے، اس سے لوگ پریشان تھے، ان کے گھر جو ہیں وہ نہیں چل رہے تھے۔ تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ رو رہا تھا، بہت بری حالات تھی، اور حکومت جو ہے وہ ایف آئی آر کھیلنے میں مصروف ہے۔ اس سیلاب کی انٹیمیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا نے، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، انہوں نے آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے دے دی تھی اور الرٹ کر دیا تھا کہ 6 ماہ بعد ایک سپیل آئے گا جو بہت زیادہ بارشوں کا ہوگا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات کا اندیشہ ہے۔ لیکن ہماری جو حکومت ہے وہ اس وقت جو ہے وہ رجیم چینج میں مصروف تھی اور اس کے بعد ایف آئی آروں میں مصروف ہے۔ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، اور جو بجلی کے بلوں کے اوپر جو اضافہ کیا گیا ہے، اگلے ماہ وہ اور زیادہ ہوگا، اور خدشہ جو نظر آ رہا ہے وہ سری لنکا کا جو حالات ہیں وہ پاکستان میں اگلے 1-2 ماہ میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کھانے کی چیزوں میں جو حالات ہیں اس وقت، جس طرح آج ابھی 2-4 دن ہوئے ہیں سیلاب آئے ہوئے، آج جو مارکیٹ کا حال ہے وہاں پہ جو پیاز ہے وہ 1400 روپیہ دھڑی پہ پہنچ گیا ہے، جو آلو ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے، ٹماٹر جو ہے وہ 400 روپے کلو پہ پہنچ گیا ہے، سبزیاں 200 روپے کلو سے نیچے نہیں ہیں۔ تو یہ حالات آنے والے وقت میں آٹا آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ جو حالات بن رہے ہیں یہ اس وقت رجیم چینج کے بعد اللہ پاک کا جو آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی ناراضگی ہم نے مول لی ہے، اور جو ہم جو ہماری حرکات ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ اور بھی ہے۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دودھ میں پانی ملاتے ہیں، ہم لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگ منافقت کرتے ہیں، ہم لوگ جو کھانے کی اجناس ہیں ان کو منہ مانگے داموں پہ بیچتے ہیں۔ ہر جو دکاندار ہے اس کا اپنا ریٹ تھا، ہر جو سبزی والا ہے اس کا اپنا ریٹ تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ناجائز گراں فروشی تھی، اور جھوٹ تھا، فریب تھا، اور قبضہ گروپوں کا قبضہ کرنا تھا، اور یہ جو لاقانونیت سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے ملک میں لاقانونیت تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس زیادہ تعلقات ہیں، جس کے پاس زیادہ سورسز ہیں، اس کے لیے قانون جو ہے وہ علیحدہ سے ہے، اور جو غریب آدمی ہے جس کے پاس سورس نہیں ہے اس کے پاس قانون علیحدہ سے ہے۔ رشوت ہمارے پورے پنجاب، سرحد، بلوچستان، اپنا کے پی کے، آپ چلے جائیں اسلام آباد، آپ آ جائیں، جو کرپشن کی حد ہے وہ حدیں کراس ہو گئیں۔ پولیس جو ہے وہ یعنی کرپشن کا گھر بن گئی۔ ہماری عدالتی نظام جو ہے وہ 136ویں نمبر پہ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ قانون معذرت کے ساتھ، قانون جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے۔ امپلیمنٹیشن صرف وہاں پہ ہے جہاں پہ کوئی غریب ہے، وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے، جہاں پہ امیر ہے وہاں پہ ان کے جاتے ہوئے ان کے پر چلتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت جو حالات آپ کو آنے والے وقتوں کے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اجناس کی کمی ہے، آٹا آپ کو نہیں ملے گا، اور جو حالات جا رہے ہیں اس وقت، حکومتیں جو ہیں وہ حکومتیں جو غیر ملکیوں کو کہتی تھیں، پاکستان کی اوورسیز کو کہتی تھیں کہ وہ ان کا ووٹ کا حق نہیں ہے، آج ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہی ہیں۔ تو یہ اس قسم کی جو حرکات ان حکومتوں نے کی ہے رجیم چینج کے بعد، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ پھر ہمارے جو صحافی برادری ہے اس کے اوپر پرچے کاٹ دینا۔ صحافی کا کام ہوتا ہے بولنا،
اگر آپ صحافت میں بولنے نہیں دیں گے تو صحافت کس چیز کی؟ ویسے بھی جو نواز لیگ ہے اس کے بارے میں بڑے بڑے جید صحافیوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو لفافہ صحافت ہے یہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی۔ اب جتنی صحافت اس وقت چل رہی ہے، جو لوگ اگر سچ بولنا چاہ رہے ہیں، کسی کے بولنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی غلط بولتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو عوام بھی سمجھتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جس کے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ بھی سمجھتا ہے۔ تو اس لیے جو حقائق پہ مبنی صحافت ہو رہی ہے، کوئی بھی آدمی اپنا جو صحافی کا جو بیسک مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ عوام و ناس کو کی فلاح و بہبود کے لیے ان کے اس جس میں ان کا بھلا ہو اس چیز کو اجاگر کرے۔ اگر وہ اس چیز کو اجاگر کرتا ہے یا کسی کرپشن کے کیس کو یا کسی غلط کہے ہوئے کو منظر عام پر لے کے آتا ہے تو اس کے اوپر پرچہ درج کر لینا، اس کو اٹھا لینا، اس کو زد و کوب کرنا، یہ کون سا قانون ہے؟ دنیا پوری میں صحافت جو ہے وہ آزاد ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ آپ آزاد صحافی ہیں، فریڈم آف سپیچ کا اختیار ہے آپ کے پاس آرٹیکل 19 کے تحت، لیکن وہ آرٹیکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جتنے آرٹیکل ہیں ان کو جو ہے نا وہ ایک بکسے میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ صحافی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اس کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ وہ رویہ رکھ رہی ہے، جو ان کے حق میں بولے وہ ٹھیک ہے، جو ان کے خلاف بولے اس کو اٹھا کے اندر کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف جو بھی حکومت ہے اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بالفرض محال کسی صحافی نے کوئی غلط بات کی ہے تو آپ اسے بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر کیس کریں، اسے ٹی وی پہ لا کے اس کے ساتھ اگر آپ سچے ہیں تو مناظرہ کر لیں، اس کا پوائنٹ آف ویو سنیں، اس کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر اس کو جواب دیں اور ساری دنیا کو دکھائیں۔ پی ٹی وی آپ کا گورنمنٹ کا ٹی وی ہے، پی ٹی وی نہیں تو باقی بہت سارے ٹیلی ویژنز ہیں جن پہ آپ ان کو بلا کے ان کے جو ان کے کہا ہوا ہے اس کے اوپر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو حالات جا رہے ہیں وہ جو گورنمنٹس کھیل رہی ہیں وہ پرچہ پرچہ کھیل رہی ہیں۔ خان صاحب بھی جو ہیں وہ اس وقت جلسے کر رہے ہیں، شاید وہ جلسے اب انہوں نے کنورٹ کیے ہیں فنڈ ریزنگ کے لیے، لیکن یہ فنڈ ریزنگ جو ہے یہ ہمارا حل نہیں ہے۔ اس سارے سلسلے کا موجب کیا ہے؟ یہ جو سیلاب آیا ہے اس کا موجب کیا ہے؟ اس کا موجب جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 30-35 سال سے جو گورنمنٹس بنی جنہوں نے ہمیں رول کیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کو ڈیم کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا جو کالا باغ ڈیم ہے جو ایوب خان کے دور سے کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، اس کو آج تک کسی نے بنانے کی کوشش نہیں کی، ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ جو پاکستان کے محب وطن اس وقت 13 پارٹیاں اکٹھی ہیں۔ 13 پارٹیوں کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن جو اس پرانے دور کی اپوزیشن تھی جو آج کی حکومتی پارٹیاں ہیں وہ 13 اکٹھی ہیں، اور عمران خان صاحب بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انکار کریں گے اگر کالا باغ ڈیم کے اوپر اس وقت جو ہے وہ ان حالات کے اندر اگر اس کے اوپر سائن کرا لیے جائیں کہ وہ بنے گا، اور اس بننے سے پاکستان میں بجلی کا جو ڈاؤن فال ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے بہت سارے علاقے جو ہیں سیراب ہو سکتے ہیں، ہماری اجناس بڑھ سکتی ہیں، ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو سکتے ہیں، ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو کیوں نہیں آج اگر یہ 13 پارٹیاں جو اس وقت فنڈ ریزنگ کر رہی ہیں سیلاب کے لیے، اگر یہ ساری کٹھی مل کر محب وطن ہیں، اگر پاکستان کے حق میں ہیں اور پاکستان کے لیے یہ سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان کی عوام کے لیے یہ سیاست کر رہے ہیں، تو پھر ریلیف جو پاکستان کو دینا ہے اس میں یہ چند ایک چیزیں ہیں، کالا باغ ڈیم لایا جائے۔ ویسے تو ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم، قانون اور صحت۔ ہمارے 30 سالہ یا 40 سالہ جو اس کا دور ہے سیاست کا، جمہوریت کا جسے آپ کہہ لیں، اس میں جمہور تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ دنیا تو پس رہی ہے، مر رہی ہے، آج بھی لوگ ڈوب رہے ہیں۔ آج بھی جو فوٹو سیشن چل رہا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے اور وہ بیگ پھینک رہے ہیں نیچے، وہ کون سے بیگ انہوں نے اپنے پلے سے خریدے ہیں، وہ بیگ پھینک رہے ہیں۔ بلاول زرداری بھٹو صاحب، کیونکہ پہلے زرداری ہیں پھر بعد میں بھٹو ہوئے ہیں، تو وہ بلاول زرداری بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی اس ہیلی کاپٹر میں سوار ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خدمت کریں گے۔ تو یہ خدمت آپ نے پہلے کیوں نہیں کی؟
کراچی سارا تباہ و برباد ہو گیا. کراچی میں بھل صفائی نہیں ہوئی، نالے صاف نہیں ہوئے. کراچی کے جتنا ڈیولپمنٹ کے پیسے ہیں وہ آپ لے کے کھا گئے. اسکول جو ہیں وہاں پہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، کوئی آواز اٹھاتا تو آپ اس کو اندر کر دیتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں لاہور کے علاوہ اگر آپ جائیں جو ہے انٹیریئر پنجاب، اندرونی پنجاب میں، تو وہاں پہ بھی جو حالت ہے وہ میاں صاحب نے مطلب نواز شریف صاحب رہے وزیر اعلیٰ، اس کے بعد ان کے بھائی رہے وزیر اعلیٰ، وہ پرائم منسٹر رہے، اور ان کے بھائی آخر تک وزیر اعلیٰ رہے. انہوں نے کبھی وزیر اعلیٰ شپ نہیں چھوڑی. 30 سال انہوں نے وزیر اعلیٰ شپ کی، لیکن انٹیریئر پنجاب کا کوئی حال نہیں. میٹرو ہمیں کچھ نہیں دے رہی. اگر ڈیم بن جاتا تو یہ عوام جو ہے، یہ قوم جو ہے، یہ قوم کو ایک بہت بڑا فائدہ ملتا، اس قوم کی بھلائی ہوتی، ہماری اجناس بڑھتی، ہماری ایکسپورٹس بڑھتی، یہ ملک ترقی کرتا. اور ہماری جو اس وقت انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے. 40 کے قریب جو پل ہے، 200 کے قریب جو پل ہے چھوٹے بڑے، ان کو نقصان ہوا ہے، اور سڑکوں کو نقصان ہوا ہے. یہ سارا کچھ بچ جاتا. اور اس کی انٹیمیشن پہلے سے تھی. حکومتوں نے اس کے اوپر اقدامات کیوں نہیں کیے، یہ سوچنے کی بات ہے. آنے والی حکومت جب آ رہی تھی اس وقت یہ انٹیمیشنز دے دی گئی تھیں، اور آج تک اس حکومت نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. کوئی پانی کا مزہ لینے کے لیے نیاگرا فال پہ پھر رہا ہے، کوئی موسم کا مزہ لینے کے لیے ترکی میں گیا ہوا ہے، کوئی دنیا کو دکھاوے کے لیے اور بھیک مانگنے کے لیے اور ملک کو بیچنے کے لیے قطر گیا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے. یہ عوام کے سوچنے کا وقت ہے. اور میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہی حالات رہے تو سری لنکا والے حالات پاکستان میں آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.